چیزیں ہم اس کو گن سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر یاسر ستی الخیری صاحب سے بڑا سادہ سا سوال کروں گا کہ حضور والا فرما دیجئے کہ کیا حلال کمانا 2025 کے اندر اور کھانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ماشاءاللہ جی، آپ نے ابتدائیے میں جو معاشرے کی دکھتی رگیں ہیں ان سب کو چھیڑا ہے۔ تو حلال کے حوالے سے دیکھیں کہ 2025 کے اندر حلال کمانا مشکل بھی نہیں ہے اتنا، اور اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ جتنی چیزیں آپ نے گنوا دی ہیں، اصل میں مسلمانوں کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اس وقت مکی دور کے اندر گزر رہے ہیں، جی مدنی دور نہیں ہے۔ حرام کی آپ اسپیسیفک چیزیں دیکھیں تو حضور علیہ السلام نے جب مسلمانوں کی ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا دی تو پھر حلال اور حرام کی بہت ساری چیزیں واضح ہو کے آگے، ٹھیک ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی انٹرنیشنلی اپنا بزنس کا نظام یا اپنی ریاست آزاد نہیں ہے۔ ہم بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ایجنڈے پہ سب مسلم ممالک کام کر رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے بدقسمتی سے یہود کے اعلی کار ہیں۔ تو ہمیں جب دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے، اور اگر چلتے ہیں تو پھر حرام نہ بھی ہوا تو مشکوک تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت انٹرو میں بات کی کہ جتنی بھی اس وقت آپ نے ایک طویل لسٹ گنوائی ہے، ان ساری کے اوپر اگر حرام نہ کہیں لیکن مشکوک تو یہ سارے بیچارے۔ ہاں جی، ہم سٹارٹ اپ لے لے کے بینک انڈسٹری سے لاکھوں لوگ جڑے ہیں، آپ کے بیمہ پالیسی سے لاکھوں لوگ جڑے ہیں۔ آپ بیمہ پالیسی سے نکلیں تو کولڈ ڈرنک اور یہودی ایجنٹ جو بیچ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر وہ لاکھوں لوگ جڑے ہیں۔ آپ اس سے نکلیں، یہ تینوں چیزیں تو ہم نے حرام قرار دے دی، آلموسٹ اس کے اوپر فتویٰ بازی۔ اب آ جائے پروڈکشن فیلڈ، ٹی وی ایڈ بن رہے ہیں، ڈرامے بن رہے ہیں، لوگوں نے کہا یہ سب حرام ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا آپ آگے نکلیں، کھیل کی بات ہم کرتے ہیں۔ لاکھوں لوگ پاکستان میں کرکٹ کے ساتھ وابستہ ہیں، ہاکی کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی شرٹیں بنانے سے لے کر تمام وہ گراؤنڈز مین سے لے کر کرکٹر پلیئر سے لے کر لائٹ مین سے لے کر کمنٹیٹر سے لے کر آپ گنتے جائیں۔ اب 6 انڈسٹریاں میں نے وہ آپ کو بتا دیں کہ آپ لگ بھگ پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ ان انڈسٹریوں سے جڑے ہیں، اور ہمیں مشکوک اس الفاظ میں بنا دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ کھانا نہیں ممکن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نوجوانوں میں گلٹ بھی آ رہا ہے بہت زیادہ۔ یہ سارا کام کر کے بھی پھر بھی اگر اس بندے کے اندر گلٹ آ رہا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ حرام ہو، تو وہ بندہ احساس کمتری میں چلا جائے گا یا دین سے مکمل باغی ہو جائے گا۔ تو ہمیں فتویٰ بازی سے بھی زیادہ حالات حاضرہ پہ اسلام نے پہلے اسباب پیدا کیے، حرام چیز سے بچنے کے اسباب پیدا کیے، پھر اس کو حرام قرار دیا۔ یعنی آپ اچھا اگر خدشہ ہو جائے، مجھے خدشہ ہے کہ میں فلاں شخص کے انڈر کام کر رہا ہوں، میری ایک اچھی سیلری ہے، ایک اچھا پیکیج ہے، لیکن ہے حرام کا، پھر میں کیا کروں؟ یہ اگر کنفرم ہے کہ حرام کا ہے تو پھر تو خدشہ اگر مشکوک ہے تو اس پہ تحقیق کر لینی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ وہ چھوڑ کے اس سے زیادہ حرام والے کی طرف، کیونکہ معاشرے میں یہ دیکھیں اس وقت صورتحال ایسی ہو رہی ہے کہ زیادہ برائی سے کم برائی پہ اکتفا کیا جا رہا ہے، کہ جو چھوٹی برائی ہے اس کو اپنا لیا جائے، بڑی برائی کو چھوڑ دیا جائے۔ حالات ایسے بنا دیے گئے انٹرنیشنلی، ریاستوں کو اس حوالے سے اور اسلامی نظریاتی کونسل کو بڑے واضح احکامات، اور ہماری ریاست کو کرنا چاہیے کہ جو بھی جڑا ہوا ہے وہ حلال اور حرام کے اس فلسفے میں کہیں نہ کہیں وہ جو ہے گلٹ کے اندر لائے کے احساس مایوسی میں نہ چلا جائے، احساس کمتری میں نہ چلا جائے۔